سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام عصر کی نماز کے بعد حجرے میں تشریف لے گئے۔ ابو بکر و عمر ساتھ تھے۔ صحابہ کرام باہر انتظار کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، مدینہ طیبہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے اس فوج کا جو احد تک پہنچ چکی ہے، انتظار کیا جائے، یا ہم مدینہ سے باہر نکل کر ان کے ساتھ میدان جنگ میں لڑائی کریں۔ پیغمبر دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام اپنے حجرہ سے باہر تشریف لائے تو جسم اقدس پر 2 زرہیں پہن رکھی تھی، اور جنگ کا جو سامان ہے، جو اسلحہ ہے، جو اس وقت جنگ کا سامان تھا، وہ پیغمبر دو عالم نے اپنے جسم پر، اپنے تن پر سجا رکھا تھا۔ اب صحابہ نے کوئی دوسری بات کہی تو ایک جملہ سنیے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب تو ہم میدان میں جائیں گے، جہاں جنگ ہوگی وہاں جائیں گے، اس لیے کہ کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب وہ اسلحہ پہن لے، جب وہ جنگی ساز و سامان سجا لے تو پھر قتال کیے بغیر وہ اسے اتار دے، یہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں۔ کئی مسائل اس سے مستنبط ہوتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ پیغمبر دو عالم نے صرف اپنی ذاتی بات نہیں کی، تمام انبیاء کی تاریخ یہی ہے کہ جب وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو پھر پیچھے نہیں مڑے، جنگ ہوئی۔ 1000 کا لشکر مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں احد کی طرف روانہ ہوا۔ مغرب کی نماز کے لیے حضرت بلال سے کہا گیا، اذان ہوئی، پیغمبر نے نماز پڑھا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا راستے میں تو اذان کہی گئی، نماز پڑھائی، اور پھر پیغمبر دو عالم رات کے پچھلے حصے میں وہاں کچھ دیر قیام کیا اور رات کے پچھلے حصے میں چل کر احد پہنچے، اور احد کے پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھ کر مشرکین اور کفار مکہ جو ہیں ان کے آنے والے لشکر کو اپنے سامنے رکھ کر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر صف بندی فرمائی۔ گویا پہلے صفیں قبلہ رخ تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز ادا کی جا رہی، اور پھر یہی صفیں رخ تبدیل کر کے مشرکین مکہ کی طرف جنگ کے لیے تیار۔ 300 کی تعداد کے منافقین راستے سے ہی لوٹ گئے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ 3000 کا لشکر ہے، بہت بڑی تیاری کے ساتھ آیا ہے، جنگی جنون کے ساتھ آیا ہے، انتقام کے جذبے کے ساتھ آیا ہے، ہم اپنے آپ کو موت کے منہ میں اور ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہتے، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہماری رائے اور تجویز کو قبول نہیں کیا گیا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں آج خطابت کی ترتیب کے ساتھ نہیں، کچھ ان 60 آیات میں سے کچھ آیات سمجھانے کے لیے، آپ اسے تقریر نہ سمجھیں، آپ اسے درس سمجھ لیں کہ غزوات اور قرآن مجید کے جو واقعات ہیں جن کا تعلق پیغمبر دو عالم کی سیرت سے ہے، یا پھر اس کے بعد جن کا تعلق انبیاء کرام کی سیرت سے ہے، ان واقعات کے درس کا سلسلہ، اس کا آغاز سمجھ لیں۔ یہ پون گھنٹہ قرآن مجید کے واقعات کا درس ہوا کرے گا کچھ عرصے تک۔ اذ ہمت طائفۃ، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صف بندی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صف بندی کا بھی ذکر فرمایا۔ اے میرے نبی، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، وہ کیا وقت تھا، وہ کیا منظر تھا کہ اے نبی جب آپ
ایمان والوں کو مقاعد للقتال، جنگ کی جگہ پر بٹھا رہے تھے، تشکیل ہو رہی تھی، یہاں کون کھڑا ہوگا، وہاں کون کھڑا ہوگا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جنگ احد کے دن اسلام کا پرچم ہے، 50 تیر انداز بٹھائے گئے ہیں مقاعد للقتال، اور پھر باقی 650 کو صف بندی کرائی گئی۔ یہ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم۔ اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور آپ نے جو کچھ ان سے کہا اللہ اسے سن بھی رہا ہے۔ اسی دوران اذ ہمت طائفتان من المؤمنین اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب وہ 300 منافقین مدینہ کی طرف پلٹ گئے ہیں، 700 میں سے 500 درمیان میں ہیں، 100 بنو سلمہ کے نوجوان ایک طرف ہیں، ایک طرف قبیلہ اوس کے 100 افراد، ان کی صف ہے۔ ایک صورتحال بنتی ہے، اور میں یہاں یہ بات بھی آپ کو بنیادی طور پر کہہ دوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر طعن و تشنیع کے جو دروازے کھولے جاتے ہیں، میں نے گزشتہ جمعے بھی ذکر کیا، میں اپنی زندگی کے ان آخری سالوں میں صحابہ کرام کے ترجمان اور وکیل صفائی کے طور پر ان تمام راستوں کو آپ کے ذہنی اور عقیدے میں بند کرنا چاہتا ہوں۔ ایک راستہ وہی تھا کہ لوگوں نے کہا اور بدزبان ہو کر کہا کہ حضور سرور دو عالم فوت ہوئے تو صحابہ حکومت کا فیصلہ کرنے چلے گئے، نبی کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا۔ اور جب بدزبان ہوتا ہے ذاکر اور مجتہد اور خطیب، اپنے آپ کو خطیب اہل بیت کہنے والا، تو اس کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں تبرہ بازی اور گالی گلوچ بعض پہلوؤں سے عبادت ہے، وہ صحابہ کو گالی دینا اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ کہاں مر گئے تھے الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت، نبی کو بیٹیاں دینے والے، نبی کا جنازہ پڑا رہا اور وہ سقیفہ بنی سعدہ میں حکومت کا فیصلہ کرنے۔ یہ چونکہ عام بات چلتی ہے مجالس میں، دکانوں پہ، تھڑوں پہ، اور ایک بات یہ چلتی ہے کہ ابو بکر خلیفہ ہو گئے، انہوں نے بی بی کو وراثت کا حق نہیں دیا، حضرت فاطمہ کو وراثت سے محروم رکھا، اور اس کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ وہ باغ فدق جو حضور سرور دو عالم کی ملکیت تھا علیہ باللہ، وہ حضرت فاطمہ کو ملنا چاہیے تھا، نہیں دیا گیا۔ یہ کچھ باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ غزوہ احد کے دن پیغمبر دو عالم کو زخمی حالت میں احد پہ چھوڑ کر صحابہ کرام مدینہ کی طرف میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے تاریخ کا، آج تک نام تو کوئی نہیں بتا سکا کہ ان 700 صحابہ میں سے 70 تو شہید ہوئے اور باقی جو 630 تھے ان میں سے کون گیا ہے مدینہ کی طرف۔ ابو بکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، گواہی موجود ہے تاریخ کی کہ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں احد کی پہاڑی کی اس غار تک پہنچے ہیں، تو ابو سفیان جب جانے لگے ہیں تو انہوں نے جو سوال کیے ہیں وہ سوال یہ تھے کہ افیل فی القوم محمد، کیا یہ جو لوگ مسلمان جمع ہیں زخمی حالت میں اوپر، کیا ان میں محمد موجود ہیں؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب نہ دو، خاموش رہو۔ پھر ابو سفیان نے 3 دفعہ یہ کہنے کے بعد کوئی جواب نہ ملا تو کہا کہ افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا یہ جہاں جو لوگ جمع ہیں ان میں ابو بکر ہیں ابن ابو قحافہ؟
ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے؟ حضور نے فرمایا کوئی جواب نہیں. 3 دفعہ اس نے یہ سوال کیا. پھر پوچھا افیکم افی القوم ابن الخطاب، کیا یہاں عمر ہے، خطاب کا بیٹا ہے؟ اور کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ایک جملہ کہا، اما ہؤلاء قد قتلوا فلو كانوا احیاء لاجابوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں مارے گئے، شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے جو تو جواب دیتے. اب اس کے بعد حضرت عمر سے رہا نہیں گیا. حضرت عمر نے اپنی پوری قوت کے ساتھ جواب دیا اس کو. فرمایا کذبت واللہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تم جھوٹ کہہ رہے ہو. ابقى اللہ علیک ما یحزنک، یہ محمد موجود ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سلامت ہیں. یہ میرے پاس ابو بکر ہیں، یہ میں عمر تمہیں جواب دے رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم تینوں زندہ ہیں، اور تمہاری رسوائی کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم زندہ. یہ جواب ملا ہے. تو ابو بکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، اور باقی صحابہ ساتھ ہیں. تم کہنا کیا چاہتے ہو، اور کس پر یہ الزام رکھ کے تم گالی گلوچ کا راستہ نکالنا چاہتے ہو کہ حضور زخمی حالت میں وہاں موجود تھے اور صحابہ کرام بھاگ کر مدینہ چلے گئے؟ اسی بات کو مکمل کر لے تو جب اس نے سنا کہ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی زندہ ہیں، اور محمد بھی زندہ ہے، تو کہا ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. حضرت فاروق اعظم نے کہا نہیں، تم بدلہ نہیں لے سکے، ہم نے بدر میں تمہارے 70 قیدی بنائے تھے، ہمارا کوئی قیدی نہیں بنا. اور پھر یہ بھی ہے کہ تمہارے 70 مارے گئے تھے وہ جہنم میں گئے، ہمارے 70 شہید ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا ہے. یہ برابر کیسے ہوئی جنگ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غزوہ احد کئی پہلو سے ہمارے لیے آج کے دور میں بھی، کہ جب کہا جا رہا ہے کہ کشمیری کیوں لڑتے ہیں، جب کہا کہ فلسطینی کیوں نہیں مفاہمت کر لیتے اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال کے پرامن کیوں نہیں رہتے، تو اس کا جواب غزوہ احد میں آ رہا مکمل طور پر. یہ جو سیکولر اور نام نہاد دانشور جو شیطانی بولی بولتے ہیں اور ابلیس کے نمائندے بن کر اور کفر کے ترجمان بن کر مسلمانوں میں بزدلی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان بزدل ہو جائے. آج 10 شہید ہوئے ہیں تو بزدل ہو جائے، آئندہ نہیں. ان کے سامنے غزوہ احد ایک جواب دے رہا ہے کہ اگر 70 شہید ہوئے ہیں تو ہم 7000 بھی شہید کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کفر کے ساتھ مفاہمت نہیں ہو سکتی. اس نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں، لیکن اتنی بات سن لو کہ ہمارے تمہارے درمیان آئندہ سال پھر بدر میں جنگ ہوگی. یہ چیلنج ہے، الفاظ ہے. کہنے لگا کہ پھر ہم بدر میں اکٹھے ہوں گے. موعدکم بدر للعام القابل. اگر تم سمجھتے ہو کہ بدلہ مکمل نہیں ہوا تو 1 سال بعد ہم پھر بدر کے میدان میں آئیں گے اور بدر کا انتقام لیں. حضرت فاروق اعظم نے پوری قوت کے ساتھ جواب دیا، نعم ہوا بیننا و بینکم موعد انشاءاللہ. ہم تمہاری اس جنگ کے چیلنج کو، اس اعلان کو ہم قبول کرتے ہیں، آئندہ ہم بدر کے میدان میں انشاءاللہ تمہارا انتظار کریں گے. تم آؤ. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ پیغمبر کا دیا ہوا ایمان اور جذبہ ہے. بزدل نہ بنو. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے تمام حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی کہا کہ دیکھو کفار کی بات نہ مانو، وہ جو تمہیں دانائی سکھانا چاہتے ہیں، وہ جو تمہیں حکمت سکھانا چاہتے ہیں، وہ جو مصالحت سکھانا. اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم.
اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تو تمہیں تمہارے ایمان سے پلٹا کر لے جائیں گے اور تم کا کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ کرنا تمہیں کیا چاہیے؟ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین امداد کرنے والا ہے۔ اور اسی احد کے میں کچھ آیات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احد کے معاملے میں ہی فرمایا کہ اے صحابہ کرام، اب بھی کسی قسم کا غم کرنے کی، کسی قسم کی پسپائی اختیار کرنے کی ذہنی اور فکری اعتبار سے کوئی اجازت نہیں ہے۔ میں اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَ بِإِذْنِهِ، کوئی تم سے یہ کہے کہ تم کہتے تھے اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں کامیابی ہوگی ہر میدان میں، احد میں تو نہیں ہوئی، تو اس کو جواب دو کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہ جو آزمائش آئی ہے احد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی اس آیت میں، اور پھر کہا کہ نہیں، آئندہ کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تم سے درگزر کر رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا، جس بنیاد پر یہ آزمائش آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری نیت اور ارادہ پیغمبر دو عالم کی حکم کی خلاف ورزی کا نہیں تھا، وہ جو درے سے خالی کیا گیا ہے، اور 10 صحابہ اکرام وہاں شہید ہوئے ہیں، 40 آگے آ کر شہید ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سارا کچھ ہے، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تم آئندہ کے لیے بھی کوئی سستی نہ دکھانا، کوئی غم نہ کرنا، میدان چھوڑنے کے لیے، پسپائی اختیار کرنے کے لیے، قدم پیچھے ہٹانے کے لیے اپنے دل میں خیال بھی نہ لانا، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان پر قائم رہے تو میں اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں سب پر غلبہ نصیب فرماؤں۔ یہی بات کشمیر کے لیے ہے، یہی بات فلسطین کے لیے ہے، یہی بات افغانستان کے طالبان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں حوصلے بڑھا رہے ہیں۔ بہرحال کہا ٹھیک ہے، آئندہ تم بدر میں آؤ گے تو ہم تمہارا استقبال کریں گے، خیر مقدم کریں گے، ہم تم سے پہلے وہاں پہنچے ہوں گے۔ نام ہوا بیننا وبین۔ جاتے ہوئے اس نے ایک بات کہی، اولو حبل، آج تو حبل جیت گیا ہے، اپنے جھوٹے خدا، اپنے بت کی زندہ باد ہونے کا نعرہ لگا، کہا کہ اولو حبل۔ پیغمبر دو عالم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر پوری قوت سے جواب دو کہ اللہ اعلیٰ و اجل، حبل اونچا نہیں ہے، اللہ سب سے اعلیٰ بھی ہے، اللہ سب سے بزرگ و برتر۔ اس نے کہا ان لنا العزى ولا عزى لكم، ہم جا رہے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ابھی بدلہ نہیں ہوا، تو یہ بات یاد رکھو کہ ہمارے پاس حبل بھی ہے، لات بھی ہے، منات بھی ہے، عزا لنا العزى ان لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس تو عزا ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی تائید اور حمایت ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ پیغمبر دو عالم نے کہا اے عمر، ایڑی اونچی کر کے پوری قوت کے ساتھ جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تم عزا پہ، تم حبل پہ، تم ان پتھر کی مورتیوں پہ ناز کرتے ہو، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ یہ عمر کی آواز تھی، خطاب کے بیٹے کی آواز تھی۔ ابو سفیان سمجھ رہے تھے کہ عمر بول رہے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہلم یا عمر، اے عمر ذرا میرے پاس آؤ، اس سے اتر کر، ہلم الی یا عمر،
اے عمر میرے پاس آؤ، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ۔ عمر نیچے اترے، ابو سفیان کے قریب آئے، ڈر نہیں، خوف نہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا انشدک اللہ یا عمر اقتلنا محمدا، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا، محمد شہید ہو گئے؟ کیونکہ آواز تو حضرت عمر کی تھی، حضرت عمر نے کہا یہ ابو بکر بھی ہے، یہ محمد بھی۔ انشدک اللہ یا عمر، کیونکہ آواز یہ لگی تھی، ابن کمیہ نے یہ آواز لگائی تھی کہ الا ان محمدن قد قتل۔ غزوہ احد کی ساری تفصیل آپ پڑھیں، سیرت کا انتہائی اہم پہلو ہے، ہم نے محمد کو قتل کر دیا۔ اصل میں حضرت مصعب بن عمیر جو علمبردار تھے، یہ لفظ علمبردار بھی ایک عجیب لفظ ہے جو جہاں کہیں گھومتا ہے تو نہ جانے کس انداز سے پیغمبر تو عالم نے علم دیا ہے غزوہ احد کا حضرت مصعب بن عمیر۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہونے لگے، اور جب دیکھا کہ اب میں اس علم کو نہیں سنبھال سکتا تو دائیں بائیں دیکھا، حضرت علی قریب تھے، حضرت مصعب نے علم گرنے نہیں دیا، حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ۔ حضرت مصعب بن عمیر کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنی ایک سیرت ہے، میں ایک جمعہ مستقل پڑھاؤں تو حضرت مصعب بن عمیر کے فضائل بیان ہو سکے شاید، پھر بھی نہیں، حضور سے مشابہ تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شکل حضرت حضور سرور دو عالم سے ملتی جلتی تھی۔ جب وہ شہید ہوئے ہیں تو ابن ابی کمیہ نے کہا الا ان محمدن قد قتل، محمد قتل ہو گئے۔ اس کے بعد جو افراتفری پیدا، حوصلے بڑے کفار کے، تو ابھی تک یہ بات ابو سفیان کے ذہن میں موجود ہے۔ اے عمر میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر ڈالا ہے، محمد قتل ہو گئے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہم لا واللہ یسمع کلامک الآن۔ اے ابو سفیان میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کیا، محمد شہید نہیں ہوئے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم جو کچھ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے محمد سن رہے تھے، یسمع کلام۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ ابن ابی کمیہ تو یہ کہتا تھا کہ میں نے محمد کو قتل کر ڈالا ہے، لیکن تم کہتے ہو تو انت عندی اصدق و ابر۔ ابن ابی کمیہ سے میں تمہیں زیادہ سچا سمجھتا ہوں اور تمہیں زیادہ نیک سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس نے جھوٹ کہا تھا، محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارا معاملہ تو ابو بکر اور عمر اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، حضور کی ترجمانی تو یہاں سے ہو رہی ہے۔ پھر آپ کس کے بارے میں کہتے ہیں کہ احد میں صحابہ کرام حضور کو زخمی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے؟ صرف تبرے کے لیے، صرف گالی گلوچ کے لیے، صحابہ کرام کے بارے میں ایک منفی ذہن پیدا کرنے کے لیے؟ اور اگر نیت یہی ہے تو پھر یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید تو صحابہ کرام کے فضائل بیان کر رہا ہے، تم صحابہ کے بارے میں منفی گفتگو کر کے اپنا ایمان برباد کر رہے ہو، فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ تو محترم حضرات، غزوہ احد ایک مستقل باب ہے سیرت کا، اور ہمارے لیے اس کے اندر کتنے عبرت ہیں، کتنے موعظت ہیں۔ اللہ نے زندگی اور توفیق بخشی تو میں نے حضرت حمزہ کی شہادت کا تذکرہ کرنا ہے، حضرت مصعب بن عمیر کا تذکرہ کرنا ہے، وہ جن کا مسئلہ کیا گیا، جن لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، ناک کان کاٹے گئے، اور پیغمبر دو عالم کے دل پہ اس پہ کیا گزری ہے اس کا ذکر کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا جنازہ تھا پیغمبر دو عالم کی زندگی کا، 70 صحابہ کرام کا جنازہ پیغمبر نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے پڑھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غزوہ احد سے وہ سارے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔